آپ نے سیکرٹ ایجنسیز کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ ان ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو دوسرے ممالک میں پہنچا کر ان سے انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ جاسوسی غبارے بھی ہوتے ہیں؟ ان جاسوسی غباروں کا کیا رول ہوتا ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے کس لیول پہ استعمال ہوتے ہیں؟ ان سے کس کس قسم کی انفارمیشن اکٹھی کی جا سکتی ہے؟ وہ دوسرے ملک کے بارے میں آپ کو کیا کیا انفارمیشن دے سکتے ہیں؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ معزز دوستو، جاسوسی اور UAV جاسوس غبارے، جسے نگرانی کے غبارے بھی کہا جاتا ہے، بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں نگرانی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وہ عام طور پر کیمروں، سینسروں اور دیگر قسم کے نگرانی کے آلات سے لیس ہوتے ہیں، جنہیں اونچائی سے زمین پر سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان غباروں کو وسیع پیمانے پر منظرناموں میں تعینات کیا جا سکتا ہے، بشمول فوجی آپریشن، سرحدی گشت، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور آفات سے متعلق رد عمل۔ وہ اکثر دشمن کی پوزیشنوں یا سرگرمیوں کے بارے میں انٹیلیجنس جمع کرنے، سرحد گزرگاہوں کی نگرانی کرنے، مجرموں یا مشتبہ افراد کو ٹریک کرنے اور ہنگامی حالات کے دوران حقیقی وقت میں حالات سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جاسوسی غبارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مظاہروں اور عوامی اجتماعات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ عسکریت پسند گروپوں اور دیگر سیکیورٹی خطرات کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاہم ان کا استعمال بھی متنازع رہا ہے۔ کچھ ناقدین رازداری کی خلاف ورزیوں اور نگرانی کی ٹیکنالوجی کے غلط استعمال یا غلط استعمال کے امکانات کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر جاسوسی غبارے نگرانی اور جاسوسی کے لیے ایک قیمتی ٹول ہیں، لیکن ان کے استعمال کی احتیاط سے نگرانی کی جانی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ریگولیٹ کیا جانا چاہیے کہ ان کے استعمال سے نامناسب یا شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو غباروں کے ذریعے جاسوسی کرنے کی ایک لمبی تاریخ ہے اور آج بھی اس کی مدد سے جاسوسی ممکن ہے۔ اگر ہم اس کی ایک تازہ مثال لیں تو کچھ ہی عرصہ پہلے امریکا کا دعویٰ تھا کہ غبارہ جاسوسی کے مقاصد سے چین کی جانب سے امریکا کے حساس مقامات کی نگرانی کے لیے امریکی فضائی حدود میں بھیجا گیا تھا۔ بعد ازاں ایک روز ایک امریکی لڑاکا طیارے نے چین کے اس جاسوس غبارے کو جنوبی کیرولائنا کے ساحلی علاقے میں مار گرایا تھا۔ پھر امریکی حکام کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ چینی غبارے میں نصب ڈیوائس کی تلاش جاری ہے، جس کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد چین کے عزائم کے بارے میں تفصیل سے کچھ کہا جا سکے گا۔ دوسری جانب چین کی جانب سے اسے امریکہ کا اوور ری ایکشن اور سیاسی صورتحال کو مزید گرداب کی بینٹ چڑھانے والی بین الاقوامی آداب کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ مختلف ممالک نگرانی کے لیے ان غباروں کا استعمال کیوں کرتی ہے؟ بائی ٹیک سائنسی اوزاروں سے لیس قدیم غباروں کے استعمال کے حوالے سے یونیورسٹی آف کولوراڈو کے ایروسپیس انجینئرنگ سائنسز شعبے کے پروفیسر ان بائٹ کا کہنا ہے کہ عام طور پر یہ غبارے موسمیاتی پیٹرنز کے مطالعے کے لیے فضا میں چھوڑے جاتے ہیں۔ ماہر پروفیسر کا کہنا تھا کہ ان کی سمت اور سفر کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید گائیڈنگ اپریٹس بھی نصب ہوتے ہیں، لیکن جاسوسی کے لیے ان کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جاسوسی کے نقطہ نظر سے سیٹلائٹ صرف مخصوص طریقہ کار کے تحت اوپر کی سطح سے ہی چیزوں کا جائزہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ غبارے بالکل نچلی سطح پر گردش کرتے تیز رفتار سیٹلائٹس کے مقابلے میں بھی چیزوں کی مزید گہری اور صاف تصاویر سمیت واضح معلومات جمع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ایک تیز رفتار سیٹلائٹ 90 منٹ کے دوران دنیا کا چکر لگا لیتا ہے۔ اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے کہ دنیا کی سب سے جدید جاسوسی بلون ٹیکنالوجی کس ملک کے پاس ہے، کیونکہ بہت سے ممالک اپنی فوجی ٹیکنالوجی کو خفیہ رکھتے ہیں۔ تاہم امریکہ، چین اور اسرائیل کے پاس جدید ترین فوجی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور امکان ہے کہ ان کے پاس جاسوسی غبارے کی جدید ٹیکنالوجی بھی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ کی فوج نے اس سے قبل امریکی میکسیکو سرحد کے ساتھ نگرانی کے مقاصد کے لیے تھیٹرڈ ایروسٹیٹ کا استعمال کیا، جو جاسوسی غباروں سے ملتے جلتے ہیں، اور انہوں نے فوجی جاسوسی کے لیے جدید بغیر پائلٹ والے ہوائی جہاز بھی تیار کیے ہیں۔
جن میں سے کچھ UAVs بھی تیار کی ہیں۔ چین نے مختلف قسم کی نگرانی کے UAVs گاڑیاں غبارے سے مشابہت رکھتے ہیں، جبکہ اسرائیل نے نگرانی اور سرحدی تحفظ کے مقاصد کے لیے ایروسٹیٹ تیار کیے ہیں۔ UAVs کا مطلب ہے بغیر پائلٹ والی فضائی گاڑیاں یا ایسے ہوائی جہاز ہیں جن میں کوئی انسانی پائلٹ نہیں ہوتا۔ UAVs زمین سے دور کے اسٹیشن سے چلائے جاتے ہیں یا پہلے سے پروگرام شدہ ہدایات کا استعمال کرتے ہوئے خود مختار طور پر مختلف شکلوں اور سائز میں آتے ہیں۔ UAVs کے استعمال نے رازداری کے بارے میں بھی خدشات کو جنم دیا ہے، کیونکہ انہیں نگرانی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ افراد کی رضامندی کے بغیر بڑی مقدار میں ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جاسوسی غباروں کی تاریخ کیا ہے اور سب سے پہلے اسے کس ملک نے استعمال کیا؟ غباروں کا جاسوسی کے لیے استعمال ہونے کی سب سے پرانی مثال 19ویں صدی میں ملتی ہے، جب فرانس کی جانب سے 1859 کی فرانکو آسٹرین جنگ کے دوران غبارے کو اس پر سوار عملے کے ذریعے جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے فوری بعد 1861 سے 1865 تک ہونے والی امریکی خانہ جنگی کے دوران بھی غباروں پر سوار عملے کے ذریعے انہیں جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جاسوسی کے لیے ان غباروں کا استعمال کرنا بہت عام سا ہو گیا تھا۔ جنگ کے بعد جاپانی افواج کی طرف سے امریکی سرزمین پر آتشی بم گرانے کے لیے بھی ان غباروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان حملوں میں جاپانی افواج اپنے دفاعی ٹارگٹس کو تو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تھے، البتہ کچھ سویلین ان دھماکوں میں مارے گئے، جبکہ ایک غبارہ اور ریگون جنگلات میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ معزز دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔